بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے فلسطین سے۔ لبنانی حزب اللہ جماعت کے عسکریت پسندوں نے اتوار کو اسرائیل کے شمالی سرحدی گاؤں پر میزائل داغے، جس میں ایک شخص ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہوئے۔ رویٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی طبی ماہرین نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ سرحدی باڑ کے قریب ایتا کے بالمقابل علاقے شتولا پر میزائل حملے سے ایک کسان سمیت 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں لبنان پر حملہ کر رہے ہیں اور لبنان کے ساتھ اسرائیلی سرحد کے قریب بسنے والے شہریوں کو فوری طور پر انخلا کا حکم دیا گیا ہے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اور شمالی اسرائیل پر حملے کے حالیہ واقعہ کے بعد لبنان سے ملحق شمالی سرحد کا 4 کلومیٹر تک کا علاقہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ شتولا کے علاقے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس یعنی ٹویٹر پر دیکھی گئی ہے، جس میں ایک فوجی کو خون میں لت پت ایک عام شہری کو چیک کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، تاہم رویٹرز نے فوری طور پر فوٹیج کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ پیر یعنی سوموار 16 اکتوبر سے درجہ حرارت میں پہلی کمی ریکارڈ پر آئے گی۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ درجہ حرارت میں کمی کا سلسلہ پیر کی صبح سے شروع ہوگا اور رواں ہفتے کے اخیر تک جاری رہے گا۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں کمی تبوک، الجوف، شمالی حدود، حائل اور الشرقیہ ریجن کے شمالی علاقوں میں واقع ہوگی۔ ان علاقوں میں کم درجہ حرارت 13 سے 19 کے درمیان رہے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جازان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ ریجنوں میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے امریکہ سے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جانب سے غزہ پٹی پر قبضہ ایک بڑی غلطی ہوگی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اتوار کو امریکی صدر جو بائیڈن سے CBS نیوز کے پروگرام 60 منٹ میں انٹرویو کے دوران سوال ہوا کہ آیا وہ غزہ پر قبضے کی حمایت کریں گے، تو جو بائیڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں یہ ایک بڑی غلطی ہوگی۔ انہوں نے بات جاری کرتے ہوئے کہا کہ حماس تمام فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں کرتی۔ 2 ریاستی حل کے لیے دیرینہ امریکی مطالبے کو دہراتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایک فلسطینی اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور عسکریت پسند تنظیم حماس کے درمیان جنگ کے پھیلنے کا امکان ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق اسرائیل نے 8 دن قبل حماس کے حملوں کے جواب میں غزہ پر بمباری شروع کر دی تھی۔ حماس کے حملوں میں تقریباً 1300 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تعداد عام شہریوں کی تھی۔ غزہ کے حکام کا کہنا ہے کہ 2670 سے زیادہ فلسطینی اسرائیل کے حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے زمینی کارروائی شروع ہونے کے بعد چھوٹے اور گنجان آباد علاقے غزہ میں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ نے خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے ریاض سے۔ محکمہ شہری دفاع کی ٹیموں نے ریاض الفیصلیہ محلے میں واقع دکانوں میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ آتش زدگی اتوار اور پیر کی درمیانی شب لگی ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ آتش زدگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، تاہم دکانوں میں موجودہ بیشتر سامان جل گیا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے۔ متاثرہ دکانوں میں آگ بجھانے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کا سامان موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے جدہ سے۔ جدہ پولیس نے کہا ہے کہ 2 منشیات فروش غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा है गिरफ्तार होने वालों में से एक फलस्तीनी तारिक वतन है जबकि दूसरा मिस्री है जो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। दोनों अफराद के मुताल्लिक खुफिया इत्तलात मिली थी जिनसे मालूम हुआ कि वो मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। दोनों अफराद की निगरानी की गई तो मालूम हुआ कि वो मंशियात फरोशों में मुलव्विस हैं। पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा अफराद को रंगे हाथों पकड़ने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई। टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और उनकी तलाशी लेने पर चरस, शाबो और नशावर गोलियां जब्त हुई हैं। इसी दरमियान असीर रीजन सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने 78 किलोग्राम नशा आवर पौधा यानी कात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि स्मगलर पहाड़ी सरहदी रास्ते से मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि स्मगलर मंशियात छोड़कर सरहद अबूर करके दूसरी तरफ फरार हो गए। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब के एंटी करप्शन अथॉरिटी की तरफ से। एंटी करप्शन अथॉरिटी ने कहा है कि करप्शन के इल्जाम में 176 अफराद को हिरासत में लिया गया है जबकि 369 के साथ तफ्तीश जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा है कि ये कार्रवाइयां गुज़िश्ता माह रबीउल अव्वल के दौरान की गई हैं। इदारे ने कहा है कि जो लोग ज़ेरे हिरासत हैं और जिनसे तफ्तीश जारी है उनमें से बाज़ वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत सेहत, वजारत इंसाफ और वजारत तालीम, वजारत बलदियात और महकमा कस्टम से ताल्लुक रखते हैं। मज़कूरा अफराद पर रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और मनसब का नाजायज इस्तेमाल करने के इल्जामात हैं। इदारे ने कहा है कि मज़कूरा अफराद के ज़िम्न में इदारे के अहलकारों ने 3601 तफ्तीशी दौरे किए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और खास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।